Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون. صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوستوں، بزرگ، اس سے پہلے سورۃ المعارج گزرے ہیں. گزشتہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر جمیل کی نصیحت فرمائی. کفار اور مشرکین آپ کو طرح طرح کی ایذا میں مبتلا کرتے رہے اور ایذا پہنچاتے رہے، ٹھٹا اور تمسخر کرتے رہے. آپ کے گرد گروہ در گروہ جمع ہو کر آپ کی دعوات کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ برحق ہے تو پھر آتے کیوں؟ نہایت بیہودہ باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ایذا رسانی پر صبر اور استقلال کا مظاہرہ کریں، تنگ دل نہ ہو. وقت آنے پر ان کو ضرور سزا ملیں گی. آپ اپنا کام جاری رکھیں، دعوت جاری رکھیں، دعوت کو چھوڑیں، صبر جمیل کے اوپر عمل کریں اور استقلال کے ساتھ دعوت دیتے رہیں اور صبر بھی کرتے رہیں. آج کی سورہ میں سورۃ النوح حضرت نوح علیہ السلام کو اس صبر جمیل کے نمونہ کے طور پر پیش کیا، جس کے سلسلہ میں جس قدر صبر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اور کوئی میسر نہیں آیا. فرمایا کہ دعوت الی الحق اور دعوت الی توحید کی سلسلہ میں جس قدر صبر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ہے کسی اور کو میسر نہیں. لہذا اس جگہ ان کی دعوات کی تفصیلات اور ایذا رسانی پر صبر کا ذکر کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو بطور نمونہ پیش کیا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ بھی صبر کریں، ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نبی اور رسول تھے. آدم علیہ السلام کی بعد ان کی 8ویں فرشتوں میں سے تھے. آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کہ نوح علیہ السلام
आदमी पुश्तों में से हैं। उनसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटे शीश अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक मुफस्सिरीन किराम फरमाते कि ये भी नबी थे। तो अल्लाह ताला ने इन पर भी वही भेजी जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी। इनके अलावा अगर अल्लाह ताला ने कोई नबी मबूस फरमाया हो तो इसका जिक्र नहीं मिलता है कुरान मजीद के अंदर। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ख्याल जाहिर करते कि इनका नाम अखनो था। वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से तीसरी या चौथी नंबर पर थे। आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के दरमियान अक्सर लोगों की एतकाद अच्छा था, मगर नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आकर बिगड़ गया और उन्होंने शिरक को इख्तियार किया। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाप मलिक या मलक उनको शिरक से मना किया करते थे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब शरीयत, नबी और रसूल बनाकर मबूस फरमाया। इससे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। इन पर भी अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाया जिसमें अक्सर ऐसे थे कि तफसीर मुदारक वाले लिखते हैं कि सबसे पहले कपड़े सीने की सुई और मशीन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ईजाद किया। इन पर कई सहीफे नाजिल हुए जिनमें दुनिया की आबादकारी के हकाम थे, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाना में लोगों में शिरक पैदा हो गया था, जिसका जिक्र इस सूरत के दूसरे रुकू में अल्लाह ने फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा कुरान पाक की दीगर बहुत सी सूरतों में ज़मनन आता है, मगर यह सूरा पूरी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हालत पर मुश्तमिल है। वो नबी ऐसे हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर अलग अलग सूरा में फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरा में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र भी सूरा यूसुफ में है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत अता फरमाई। 950 बरस तक उन्होंने दीन की तबलीग की। 950 बरस फरमाया कि फलाबिसा फीही मल्फ सनतिन इल्ला 50 आमन, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम में 50 कम हजार साल ठहरे रहे और लोगों को हक की दावत देते रहे, दीन की तरफ बुलाते रहे। इस दौरान में नूह अलैहिस्सलाम के साथ बड़े बड़े वाकयात पेश आया। सूरह बनी इसराइल में इरशाद बारी ताला है कि इन्नहु काना अब्दन शकूरा, नूह अलैहिस्सलाम हमारा बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। कोई ऐसे ईजा नहीं जो उनको ना पहुंची हो। कौली एतबार से, फेली एतबार से, अमली एतबार से, मारपीट हर तरह से उनको तकलीफ दी गई, मगर उन्होंने हर मुसीबतों को सब्र जमील से बर्दाश्त किया, सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त किए हैं। उस जमाना में सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र ही लंबी थी, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से पहले अक्सर लोगों ने लंबी उम्रें पाई। 3 या 4 या 500 साल उम्र के लोग थे, मगर नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1050 साल थे। 40 साल में उनको नबूवत मिली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत अता फरमाई। 950 साल आप तबलीग करते रहे। उसके बाद मशहूर तारीखी तूफान नूह के तूफान आया। ये तूफान 10 रजब से लेकर 10 मुहर्रम तक मुसलसल 6 माह तक कायम रहा और आप इतना अरसा किश्ती में सवार रहे। इतने लंबा अरसा तबलीग के नतीजा में सिर्फ 70 आदमी ईमान लाए और जिनमें चंद औरतें भी थी, और यही लोग किश्ती में सवार हुए।
اور اس طوفان کی زد سے محفوظ رہے. اس طوفان کا حال سورہ ہود کے 2 رکوع میں اللہ نے بیان فرما دیا. بائبل اور تورات میں بھی اس طوفان سے متعلق روایت ملتی ہیں کہ طوفان کی اس قدر کیفیت قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کو ابالنے کا حکم دیا تھا اور اوپر سے بارشیں بھی برساتے تھے، مگر طوفان کی مدت کا ذکر نہیں ملتا. البتہ توحید کی روایت میں میعاد کے ذکر کیا گیا کہ اوپر سے مسلسل موسلادھار بارش اور شدید قسم کی بارش برس رہی تھی اور نیچے سے زمین کو پانی اگلنے کا حکم تھا، اور یہ سلسلہ پورے 40 دن تک جاری رہا. یہاں اگر 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے بارش ہو جائے پورا کراچی ڈوب جاتے ہیں. 2 گھنٹہ بارش ہو جائے کراچی میں چلنے کی راستہ نہیں ہوتی ہیں بھائی، سارے علاقہ ڈوب جائیں گے. اور 6 ماہ تک مسلسل بارشیں، نیچے سے پانی ابالنا شروع، اوپر سے بارشیں برساتے رہے. تو اللہ پاک پروردگار عالم نے ان لوگوں کو ایسی سزائیں دی. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور دعوت الی الحق کا یوں حکم دیا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ پیشتر ان کی پاس اللہ کی دردناک عذاب نہ آ جائے. اللہ کے دردناک عذاب آنے سے پہلے ان کو بولو اللہ سے ڈر جائے. اور کہا، پھر فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. فرمایا کہ اس نے آئے میری قوم کے لوگوں، بے شک میں تمہارے کھول کر ڈر سنانے والا ہوں، تمہیں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. اور میں تمہیں صاف صاف کہتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو. کس سے ڈرو؟ صرف اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور میری بات مان لو. اللہ رب العزت نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجے ہیں 950 برس تک، جنہوں نے تبلیغ کی، دین کی، ان کو دین کی طرف بلاتے رہے، دعوت الی الحق کرتے رہے اور اپنے قوم کو بولا صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو. میں تمہیں صاف صاف کہہ دیتا ہوں اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی غلطیاں معاف کر دے گا. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. کہ تھوڑی مدت کے لیے تمہیں یہ موقع مل جائیں گے، مقررہ وقت تک مہلت دے گا. بے شک جب اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا ہے، اور تم سمجھ نہیں رکھتے ہو. تو اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام 950 برس تک. فرماتے، حدیث ضعیف ہے کہ بھائی نوح علیہ السلام کے قوم میں ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ سیلاب مجھے کیا کر لیں گے آ کر، کہ میں ایک بڑے اونچے پہاڑ میں جا کے چھپ جاؤں، غار کے اندر چھپوں، چاروں طرف سے سوراخیں بند کر دوں تو پانی وہاں داخل نہیں ہو پائیں گے. ضعیف حدیث ہے، واقعہ ملتے ہیں. تو سوراخیں بند کر دی، اللہ نے اس کی جسم سے پانی جاری کر دی، وہ اپنے پیشاب سے سیلاب ہو کر مر گئے. ان کا بیٹا کنعان تھا کہ 50 گز پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے اور خود 50 گز پہاڑ کے اوپر جا کر خود لمبے اتنے تھے کہ بھائی سمندر میں اتار کے مچھلیاں چھینک کے کھاتے تھے. اتنے اونچے لمبے کہ میں 50 گز پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں اور 50 گز لمبے ہوں تو پھر یہ سیلاب مجھے کیا کر لیں گے. اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا، اس کو بھی غرق کر دیا. کوئی ایسے نہیں تھے جو بچ جائے، سب کو اللہ نے ہلاک کر دی سوائے پانی کی جہاز کی. جو نوح علیہ السلام نے جو جہاز تیار کیے ہیں اس میں بھی بہت سارے واقعہ، شیطان قسم بقسم کی دکائیں دیتے رہیں
اپنے چال کھلتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بتا دوں گا۔ اللہ ہم سب کو دین الحق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا اور خیر کی طرف بلانے کی اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔